الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ساری حمد اس اللہ کی ہے جو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. تخلیق کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے پہلے سے موجود کوئی میٹیریل ہو اور اس کو ایک پروسیس میں سے گزار کے ڈیولپ کیا جائے، بنایا جائے تو اسے کہتے ہیں تخلیق. جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ فاطر استعمال ہوتا ہے تو وہ ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا، یعنی نتھنگ واز دیئر. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، دو دو تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو پیغمبر بنانے والا، پیغام بر بنانے والا. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تخلیق میں جیسے چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کھولتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ولا یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دے اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں، کوئی کھولنے والا نہیں. من بعد ہی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، اچھا اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بار بار یا ایھا الناس کہہ کر جھنجھوڑ کے ایک بات جو ہے وہ کہی جائے گی. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے پرووائڈ کرے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تؤفکون، تو پھر کدھر سے تم بہکائے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی اگر آپ کو لوگ جھوٹا قرار دے رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، سو واٹ، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الناس، لوگو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھنا تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو اپنا دوست نہ سمجھ بیٹھنا. انما یدعو حزبہ، بے شک وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے گروہ کو بلاتا ہے. لیکونوا من اصحاب السعیر، اور انہیں دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں شامل ہو جائیں. الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا وہ شخص کے جس کے لیے اس کے اعمال پرکشش بنا دیے گئے، فیئر سیمنگ، فرآہ حسنا، اور
وہ سمجھ رہا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو وہ اچھائی دیکھ رہا ہے کہ سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے راستہ دکھاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ اس کے آپشن پر کر دیتا ہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اے نبی نہ گھلے آپ کی جان، یعنی آپ خام خواہ اپنے آپ کو گلا لیں صرف اس بات پر حسرت و غم میں کہ وہ مان نہیں رہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. واللہ الذی ارسل الریاح، وہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتثیر سحابا، اور پھر اٹھاتی ہیں وہ بادلوں کو. فسقناہ الی بلد میت، اور پھر ہم اس کو مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں. فاحیینا بہ الارض، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. بعد موتہا، اس کی مر جانے کے بعد. کذالک النشور، اور اسی طرح تمہارا بھی قبروں سے نکل ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہوگا. من کان یرید العزت، جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری، غلبہ تو سارا کا سارا اللہ کا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک بات تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف چڑھتی ہے. والعمل الصالح یرفعہ، لیکن اس کی ڈرائیونگ فورس جو اس کو اوپر اٹھاتی ہے وہ نیک عمل ہے. والذین یمکرون السیئات، یعنی ایمان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، توفیق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتا ہے. ہر نیک بات، ہر پاک کلمہ، ہم اپنے جو انٹری ہے اسلام کی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ. طیب کے معنی ہے پاک، کلمہ طیبہ پاک بات. تو ہر پاک بات کی منزل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جب انسان کے منہ سے وہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے کہ پھر اب نیک عمل کر کے اس کو اوپر اٹھاؤ. تو والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ کہ جو برے اعمال کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے. ومکر اولئک ھو یبور، ان کی چالیں خود ہی غارت ہونے والی ہیں. واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر تمہاری نسل کو نطفے سے چلایا. ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہاری بیویاں بنائیں، تمہارے جوڑے بنائے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی بھی عورت مادہ جو کچھ بھی اٹھاتی ہے، یعنی جس کا حمل اسے ہوتا ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے. ولا تضع، اور جو وہ ڈیلیور کرتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا. ولا ينقص من عمرہ، اور نہ ہی کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں. الا فی کتاب، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، اور دو روئیں، دو دریا، ایک میٹھے پانی کا پیاس بجھانے والا اور دوسرا ملح اجاج جو کھاری بلکہ کڑوا ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، یعنی اور مقامات پر ہم نے دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی توجہ دلائی کہ وہ ان کے درمیان ایک انویزیبل اوٹ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی. اب یہاں پر ایک دوسری بات جو ہے وہ بڑی زبردست کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. وہ کیا ہے کہ سمندر کا خواہ میٹھے پانی کا ہو اور سمندر خواہ کھاری پانی کا ہو، کڑوے پانی کا ہو، لیکن تاکلون لحما طریا، ومن کل، ہر ایک میں سے، تاکلون لحما طریا، تم تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی بڑا عمدہ ذائقے کا ہوتا ہے. وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم ان میں سے نکالتے ہو زینت کا سامان، یعنی زیور جسے تم پہنتے ہو. وترى الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ چل رہی ہیں اس میں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جو تمہارا سامان تجارت ہے وہ پانی کو چیرتا ہوا ان کشتیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو.
یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے رات اور دن کو تمہاری سروس پہ لگایا ہے. کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. یعنی اسلام میں داخلہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہے، محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے سے اسلام میں داخلہ ہوتا ہے. لیکن اسلام کی منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے، اپنا آقا تسلیم کرنا ہے. یعنی اس پورے دین کو آپ دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے گرد جو ہے وہ ہمارا دین گھومتا ہے. اس سے کیوں مانگے؟ اس لیے کہ وہ آقا ہے. اس سے کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ آقا ہے. اس پر کیوں بھروسہ کریں؟ اس لیے کہ آقا ہے. اس سے ڈائریکشن کیوں لیں؟ اس لیے کہ آقا ہے. اس سے پناہ کیوں طلب کریں؟ کہ آقا ہے. یعنی تو الٹیمیٹ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو بطور رب انٹروڈیوس کروایا ہے. مکے کے کافر پہلے سے، یعنی وحی کے آغاز سے پہلے سے اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، رازق مانتے تھے. لیکن جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پیدا کیا تو تم اس کو مانتے ہو، اس کو اپنا رب تسلیم کرو. اس لیے کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا تھا، بولا جا سکے گا. لیکن جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ ہے، وہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اس کی نہ پلورل ہے نہ اس کی فیمنن ہے. اس کے مقابلے میں لفظ رب جو قرآن مجید میں 950 مرتبہ استعمال ہوا ہے تقریباً، یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا. یہ عربی زبان میں آقاؤں کے لیے بنا تھا، یعنی غلاموں کے آقا، یعنی عبد بندہ یا غلام، اور اس کا الٹ ہے رب، آقا، مالک، مالک و مختار. تو یہ ان کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو جو بڑے بڑے پوائنٹ آف ڈفرنس ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے سرداروں کے درمیان، ان میں سے ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے تو ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ آخرت کو انہوں نے نہیں مانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ایمان کے سلسلے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک بھی مانتے تھے، لیکن وہ رب ماننے کو تیار نہیں تھے. جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اسی حیثیت میں انٹروڈیوس کرواتا ہے. اب یہ ساری جتنی بھی باتیں اوپر دیکھی ہیں، یہ سب جو ان میں سے کوئی سائنٹیفک ریسرچ کے بنیاد پر نہیں آئی کہ بڑی کوئی نئی چیز جو ہے وہ کہہ دی. یہ کیا ساری باتیں جو ہیں کہ ایک میٹھا پانی ہے، ایک کڑوا پانی ہے، اور دونوں میں سے مچھلیاں جو ہم کھاتے ہیں وہ بڑی مزیدار ہوتی ہیں، تازہ ہوتی ہیں، پھر ہم اس میں سے زیورات نکالتے ہیں، اور کشتیاں جو ہیں وہ سمندر کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، اور رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ سب باتیں عربوں کو معلوم تھیں، لیکن اصل جو کنکلوژن نکالا ہے وہ کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اسے چھوڑ کر پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکیں گے. ولو سمعوا، اگر تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں سن رہے ہیں، مستجابوا لکم، تو تمہیں رسپونڈ نہیں کریں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، آن ٹاپ آف دیٹ، قیامت کے دن جو تم انہیں شریک بنا رہے ہو اس سے وہ ڈینائی کریں گے، اس کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں خبر دے سکتے تمہیں حقیقت کی، مثل خبیر، ایسی کہ سوائے اس کے جو سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی تمہیں خبر دے گا وہ حقیقت پر مبنی ہوگی اور مکمل ہوگی، اس جیسا خبر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آیت آ رہی ہے، اس پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب جو علامہ اقبال کے مصاحبین میں سے بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، بقول ان کے انہیں 14 سال علامہ اقبال سے بیٹھ کر ان کا کلام پڑھا. تو انہوں نے ایک دفعہ علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟
تو علامہ اقبال نے اس آیت کا حوالہ دیا کہ یا ایھا الناس، لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ الغنی، ان یعنی فقیر کا ترجمہ آپ انگریزی میں کریں تو کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ، اور اس کا اپوزٹ انڈیپینڈنٹ، یعنی اکٹھا انڈیپینڈنٹ کہیں گے تو وہ آزادی کے معنوں میں آ جائے گا، آزاد کے معنوں میں، تو اس کو ذرا تھوڑا سا بریک کر کے کریں انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ علامہ اقبال نے اسے عظیم ترین آیت قرار دیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی کو کہا، اس میں بھی بنیادی طور پر یہ مضمون شامل ہے، وہ زیادہ جامع ہے۔ الحی القیوم جو ہے وہ یہی ہے کہ از خود زندہ، ہر اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، باقی پوری کائنات کے لیے وہ قیوم ہے، ہولڈ کیے ہوئے ہے، یعنی باقی سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ وجود ہے۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور ربائی تھی اسی آیت سے ماخوذ، وہ در حقیقت علامہ اقبال کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست ہے، پر بڑے لوگوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں، یعنی علامہ اقبال مغفرت کی کا تقاضا بھی کرتے ہیں تو اپنا حق جتلا کر، اور یعنی ایک لاجک کے ساتھ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، فارسی میں ہے، بہت آسان فارسی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم، تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، من فقیر، اور میں سراپا محتاج ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، لہذا اللہ تیرے میرے میں بہت فرق ہے، تو ایڈا وڈا تو میں ایڈا چھوٹا، تو میرے کو پائی پائی دا حساب لینا چنگا لگے گا۔ یہ مغفرت کی درخواست پیش کر رہے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، لہذا روز معاشر عذر آئے من پذیر، تو میرے جھوٹے سچے بہانے، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری ایک شان کا بھی تقاضا ہے کہ تو اس ذلیل کو منہ نہ لگا، بلکہ وہ جھوٹے سچے بہانے جو ہے وہ قبول کر کے بس میری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد پھر اگلا شعر جو ہے وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اس کا شاہکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا شاہکار ان کا وہ پہلا شعر ہے اس ربائی کا، اور جو اگلی دو لائنز ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا شاہکار ہے کہ ور حسابم رات و بینی ناگزیر، لیکن اے اللہ اگر تو دیکھے کہ میرے گریونسز بہت سویئر ہیں، میرے آفینسز بہت گریوس ہیں، جرائم بہت بڑے ہیں، اینڈ دے ہیو ٹو بی اکاؤنٹڈ فار، ان کا حساب بڑا ضروری ہے، چھوڑا نہیں جا سکتے، یعنی چھوٹے موٹے گناہ اگنور کیے جاتے ہیں لیکن بلنڈرز اگنور نہیں ہوتے، تو ور حسابم رات و بینی ناگزیر، تو ایک درخواست میری اور ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر، تو پھر مجھ سے حساب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اولے ہو کے لے لینا کہ میری وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ ہو کہ ان کا امتی یہ حرکتیں کرتا رہا، یعنی دونوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بھی شاہکار ہے یہ ربائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس کا بھی شاہکار ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک صاحب تھے، تو انہوں نے جو وہاں کے ڈپٹی کمشنر تھے ان کے ذریعے علامہ اقبال کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا سارا دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے آپ عنایت کر دیں، تو علامہ اقبال نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اپنا دیوان بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور یہ ربائی بھی لے لیں، تو علامہ اقبال نے خود پھر یہ ربائی اپنے کلام میں شائع نہیں کرائی تھی، بعد میں پھر لوگوں نے شامل کر دیا اس کو۔ پھر جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے تو وہ صاحب جو ہے، نام ان کا پورا بھول گیا مجھے، رمضان سم تھنگ تھا، تو جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا ان کی تدفین ہو رہی تھی، یعنی بادشاہ مسجد کی سیڑھیوں کے جنوب کی جانب، اور وہ شمال کی جانب سیڑھیوں کے کھڑا تھا اور نظارہ دیکھ رہا تھا، بس یہ ربائی پڑھتا تھا بار بار، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، اور پھر خش کھا کے گر پڑتا تھا، پھر ہوش آتی تھی، پھر یہی ربائی پڑھتا تھا اور پھر گر پڑتا تھا۔ ہمارے دوست وہ ملک شفیع اللہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں ڈیرہ غازی خان جا کے ان کی قبر بھی دیکھ کے آیا ہوں، اور باقاعدہ اس قبر پر یہ ربائی جو ہے لکھی ہوئی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر۔
از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر. تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واقعی ہم اپنے اندر جھانکیں، کسی بھی اینگل سے جائزہ لیں تو ہم اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے محتاج ہیں، وجود کے لیے محتاج ہیں، ایک ایک سانس لینے کے لیے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کو باہر نکالنے کے لیے محتاج ہیں، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہیں، اور پھر قطرے کو نکالنے کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظام جو ہیں ہمارے اندر نصب کیے ہیں. ہم پانی یہاں سے پیتے ہیں، جتنا پانی جسم میں ضروری ہے وہ ریٹین ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زائد پانی اور جو زائد فضلے ہیں ان کو نکالنے کے کیا کیا بندوبست کیے ہیں. کبھی آپ کوئی فزیولوجی کی کتاب اٹھا کر گردے کو پڑھیں کہ گردے میں کیا کچھ ہوتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم صرف اس ایک عضو کے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہیں کر سکتے. وی آر سو ڈیپینڈنٹ آن. تو لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہے اور تعریف کے لائق ہے. یعنی یہ جو تعریف کے لائق ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک چیز میری ہے نہیں تو اس پر میری تعریف بنتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ عطا کی، میں آنکھ سے دیکھتا ہوں، بڑی اچھی میری نظر ہے، تو وہ میری تعریف نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اس کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنا سکھایا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یعنی آپ امپریس ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی میرے اندر کوئی کمال ہے، میرے اندر کمال نہیں ہے. یہ مجھے بولنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. یہ قرآن مجید کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے مجھے عطا فرمائی ہے، اور ملکہ عطا کیا ہے کہ میں آپ سے وہ شیئر کر سکوں. تو عنایت ہی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل تعریف کے لائق وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ذات ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ محسوس کیا آپ نے جو ابتدا میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا بیان جو ہے اس میں بڑے خاص رنگ میں آئے گا. اب اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایمان بالرسالت بھی اور ایمان بالآخرت بھی. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وإن تدع مثقلۃ إلی حملها، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا پکارے گا کسی کو، لا يحمل منہ شیء، تو نہ اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ جس کو اس نے بلایا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے نبی یقیناً آپ صرف خبردار کر سکتے ہیں ان کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا، اور جو کوئی اپنا تزکیہ کرتا ہے، فإنما يتزکى لنفسه، تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. وإلى الله المصير، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير، یہ مصیر کا مجھے ایک انگریزی ڈکشنری میں ترجمہ ملا اینڈ، یعنی ہمارا جو اینڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ لوٹنا کیا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. وما يستوي الأعمى والبصير، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر ہو سکتے ہیں. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا سنوائے گا. وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تم انہیں اے نبی سنوا نہیں سکتے. ان انت الا نذیر، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے یقیناً آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہے کوئی امت مگر ضرور آیا اس میں کوئی متنبع کرنے والا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ اے نبی آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تم سے پہلوں نے جھٹلایا. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ،
ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر وبالکتاب المبین، اور صحیفے لے کر اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا کافروں کو، فکیف کان نکیر، پھر کیسی تھی میری سزا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، فاخرجنا به من ثمرات، پھر ہم اس کے ذریعے سے نکالتے ہیں طرح طرح کے میوے، مختلفاً الوان ہو، جن کے ذائقے مختلف، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ومن الجبال جدد بیض، اور پہاڑوں میں بھی دھاریاں ہیں سفید سرخ، مختلف الوانها، اور ان کے مختلف رنگ ہیں، وغرابیب سود، اور گہرے سیاہ رنگ کی بھی ہیں۔ جب نیا نیا موٹر وے بنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سین جو ہے وہ بڑا واضح نظر آتا تھا کہ تازے تازے پہاڑ کٹے تھے، اور یہ دھاریاں جو ہیں پہاڑوں کے اندر یہ بڑی واضح نظر آتی تھی، اور بڑا خوبصورت منظر تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف الوانہ، مختلف رنگ ہیں، کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو وہی ہیں اس کے بندوں میں سے جو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، سرا وعلانیۃ، چھپ کر اور اعلانیہ، یرجون تجارۃ لن تبور، تو وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پورے اجر عطا فرمائے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمائے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا، شکر اپریشیٹ کرنے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو اے نبی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے، وہ الحق، وہی سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اس کے سامنے ہے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سے خبردار بھی ہے اور ان پر اس کی نگاہ بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کچھ اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے تھے، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ ماڈریٹ تھے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ نیکیوں میں اللہ کے حکم سے سبقت لے جانے والے تھے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے سب سے بڑی عنایت، اللہ تعالی ہم پر بھی وہ عنایت فرمائے۔ جنات عدن یدخلونہا، باغات ہمیشہ ہمیش کے، یدخلونہا جن کے اندر وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور انہیں پہنائے جائیں گے وہاں سونے اور موتیوں کے کنگن، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور کہیں گے سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم، دکھ، پریشانی دور کر دی۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور اپریشیٹ کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ٹھہرا دیا ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر صرف جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ عام طور پر جو ہمارا ذہن ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمارا اس طرف ذہن کبھی نہیں جانے دیتا، یعنی اگر ہم دین کے لیے عمل کرنے پر آمادہ نہ ہو پھر تو ہمیں یہ حدیث یاد کرائے گا، اور اگر ہم عمل پر آمادہ ہو جائیں اور کچھ نیک کام کرنے لگیں تو پھر ہمیں جو پکچر دیتا ہے وہ کیا ہے کہ کیونکہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، لہذا قیامت کے دن میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی
رحمت مہربانی شامل حال ہو. تو ایک صحابی نے پوچھا آپ نے فرمایا استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ پھر عمل کی کیا ضرورت؟ یعنی ہمارے ذہن میں جو نقشہ آتا ہے، یعنی جب میں چھوٹا تھا تو بڑا ایک عجیب سا ذہن ہوتا تھا کہ پہلی بات تو کہ وہ اعمال نامہ کتنا بڑا ہوگا، اس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل 60-70 سال کی زندگی کا لکھا جا رہا ہے، شاید پورے کمرے جتنا وہ رجسٹر ہوگا، پتہ نہیں کتنے اس کے پیجز ہوں گے. لیکن اب کمپیوٹر کا دور آیا تو ایک ڈیجیٹل اعمال نامے کا تصور ذہن میں آیا، تو اب یہ چیز جو ہے یہ ذہن نے بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دی. ایمان تو ہمارا تھا ہی تھا. اچھا، اب وزن اعمال کا بھی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. کمپیوٹر کے دور میں وہ کیا ہے کہ اعمال نامہ فیڈ ہوگا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا LCD پر کہ تمہارے نیک اعمال جو ہیں وہ 51% ہے، لہذا تم سیدھے جنت میں. لیکن جب ان احادیث کو ہم پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ پکچر جو ہے وہ ان تصورات کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی. اب پکچر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو غور سے پڑھیے گا کہ وہاں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی رہنمائی مانگی گئی ہے، اور اس کی منزل کیا ہے صراط مستقیم کی؟ اللہ تعالیٰ کا انعام. جو ویج ہوتی ہے، تنخواہ ہوتی ہے، وہ انعام نہیں ہوتی، وہ تو مزدوری ہوتی ہے. انعام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی مزدور کو ہائر کیا 1000 روپے پر، اس نے کام بہت اچھا کیا، آپ نے اسے 1200 روپے دے دی. اب یہ 200 روپے جو ہے یہ انعام ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اب یہ انعام کون سا ہے جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ڈھنگ بتا، کوئی ایسا طریقہ بتا، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کے ہم تجھے راضی کر لیں، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو پھر وہ انعام دے گا مغفرت کی شکل میں. یعنی اب پھر دیکھیے گا اوپر پکچر کہ میرا اعمال نامہ فیڈ کیا جائے گا، اور اگر LCD پر رزلٹ ڈسپلے ہوا فورگیون، 3 حرف ہیں یہ عربی میں، غفرا، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز. اگر قیامت کے دن مجھے یہ 3 حرف مل گئے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ کو یہ 3 حرف مل جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں نے بھی استغفاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم بخشش مانگا کرو، اس لیے کہ انبیاء کرام ہمارے مقابلے میں زیادہ انعام یافتہ ہیں. ایک حدیث میں بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کیا. وہ کہے گا کہ نہیں اللہ تو میرا حساب لے. اللہ تعالیٰ کہے گا جل جل جا شاباش. وہ کہے کہ نہیں حساب لے میرا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لو بھائی پہلے اس کی آنکھ کا حساب لو. اب 2 پہلوؤں سے آنکھ کا حساب بھی وہ دے نہیں سکے گا. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہونے کے اعتبار سے ہم نے اس کا کتنا شکر ادا کیا، کر سکتے ہیں کبھی؟ آنکھ تو چلو بڑی شے ہے، ایک بال کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. کوئی بال بگڑ جاتا ہے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، ایک ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. تو ہم تو ایک ناخن کا، ایک بال کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اور دوسرا یعنی آنکھ کا حساب، کوئی مرد جو ہے وہ آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک ایسا امتحان جو ہے وہ رکھا ہے کہ بد نظری سے وہ نہیں بچ سکتا. بے شک عام دیکھنے والے سمجھتے ہوں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن بہرحال وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے تو معلوم ہوگا کہ نہیں. اور اس میں ہم سب کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک دو میں اینک بنوانے کے لیے گیا ایک آپٹیشین کے پاس، تو اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ یہ ٹنٹڈ گلاس لگوا لیں. تو میں نے اس سے کہا کہ اس میں آنکھ نظر آتی ہے؟
کہتا جی ہاں نظر آتی ہے. میں نے کہا یہ بڑا ضروری ہے. تو ایک دم حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا, کہتا ہے ہاں ڈاکٹر صاحب سے کہتے ٹھیک ہے. یعنی ایک دیندار آدمی کو کلرڈ گلاسز جو ہیں کبھی نہیں لگانے چاہیے, اس لیے کہ خوف خدا تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے. پریکٹیکلی ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. یعنی مجھے آپ کا حیا ہے, آپ میرا درس سنتے ہیں, تو آپ کے گھر کے قریب سے میں گزروں گا, پتہ ہو کہ آپ یہاں رہتے ہیں, تو میں ذرا محتاط ہو کے گزروں گا کہ میں ذرا اپنی نظر کی بھی حفاظت کروں اور ذرا محتاط ہو کے چلوں. حالانکہ ڈرنا تو مجھے اللہ سے چاہیے. تو اگر انسان جو ہے وہ کلرڈ گلاسز لگا لیتا ہے کہ جس میں آپ کی آنکھ نظر نہیں آتی, تو اٹس مور لائکلی کہ ہم اپنی غلط نظر کا غلط استعمال کریں گے. ورنہ کوئی یہی حیا آ جائے گا کہ لو جی داڑھی والا بندہ ہے, فلاں ہے, اور دیندار بندہ ہے, اور کیا تانگ جانگ کر رہا ہے. تو آنکھ کا حساب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کی آنکھ کا حساب لاؤ, اور آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا, اور پھر درخواست کرے گا کہ ربا مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں, تو جنت میں جاؤ. تو تمہارا چاہیے تھا کہ حساب لیا جائے. تو حساب آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم حساب نہیں دے سکتے, چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتے. آنکھ تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے, ہم سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اس کا حساب ہم نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے پر کنٹرول دیا ہے, اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ, جس نے ٹھہرا دیا ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب, کہ جس میں ہمیں کوئی مشقت نہیں پیش آتی. بلا یمسنا فیہا لغوب, اور یہاں پر ہمیں تکان نہیں ہوتی. والذین کفروا لہم نار جہنم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا, اور نہ فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ مر جائیں. بلا یخفف عنہم من عذابہا, اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور, اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں کسی بھی ناشکرے کو. وہم یصطرخون فیہا, اور وہ جہنم میں چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, اخرجنا نعمل صالحا, ہمیں نکال لے یہاں سے, اب ہم اچھے کام کریں گے. غیر الذی کنا نعمل, ادر دین دوز جو ہم کرتے رہے ہیں. اولم نعمرکم, اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں دی تھی ہم نے تمہیں اتنی عمر. ما یتذکر فیہ ما تذکر, کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرتے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھی. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, بس چکھو مزہ عذاب کا, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ رازوں کا جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض, وہی تو ہے جس نے تمہیں بنایا زمین میں خلیفہ. فمن کفر فعلیہ کفرہ, تو جو کوئی بھی کفرانی نعمت کرے گا یا اس کا انکار کرے گا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر آئے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا, اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے حضور مگر غضب کو, اور نہیں اضافہ کرتا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ, مگر نقصان میں. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ, اے نبی ان سے کہو کیا تم نے کبھی دیکھا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ارونی ماذا خلقوا من الارض, دکھاؤ تو صحیح مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کی آسمان میں کوئی شراکت داری ہے. ام آتیناہم کتابا, یا کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے. فہم علی بینۃ منہ, کہ وہ اس کی بنیاد پر کسی دلیل پر ہیں, کسی آرگومنٹ پر ہیں. بل ان یعد الظالمون, یہاں بھی نوٹ کیجئے گا جو میں نے کتابت کی بات بتائی تھی کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح وہ رہے گا, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. نارملی بینتن جو ہے وہ جو گول تا ہوتی ہے, جو ہاں بن جاتی ہے, اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. لیکن اس مقام پر یہ دیکھیے بینتن جو ہے یہ لمبی تے کے ساتھ لکھا گیا ہے, تائے مخطوطہ کے ساتھ.
یہاں پر ایسے ہی وہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا چترا جائے گا جو بھی اس کی قرات ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ حقیقت میں یہ نہیں وعدہ کرتے یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ مگر جھوٹا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہیں وہ ہل نہ جائیں، ٹل نہ جائیں، ڈول نہ جائیں۔ ولئن زالتا، اور اگر وہ ڈول جائیں گے، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو اللہ کے سوا کون ہے جو پھر انہیں ڈولنے سے روک سکے گا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ٹالریٹ کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا لیکونن اہدی من احدی الامم، تو وہ کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آتا ہے، ما زادہم الا نفورا، تو نہیں اضافہ کیا اس کی آمد نے مگر ان کی نفرت میں۔ استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ومکر السیئ، اور بری چالیں چلتے ہوئے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں پڑتی کوئی بری چال مگر اس کے چلنے والے ہی پر۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو یہ مکے والے کس چیز کے منتظر ہیں؟ حل ینظرون، کیا یہ منتظر ہیں الا سنت الاولین، مگر پہلوں کی سنت کے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور کبھی تبدیل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی سنت، فلن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور کبھی الٹریشن نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی سنت میں، اللہ تعالیٰ کی پریکٹس میں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، گھومے نہیں، سیر نہیں کی انہوں نے زمین کی؟ فینظروا، کہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عاجز کر سکے اس کو کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، زمین میں یا آسمانوں میں یا زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور کہیں اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا انسانوں کی ان کی کرتوتوں پر، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو وہ نہ چھوڑتا زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ محاسبے کو مؤخر کرتا ہے ایک وقت معین تک۔ فاذا جاء اجلہم، پھر جب اللہ تعالیٰ کا وہ وقت مقرر آئے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ